السلام علیکم۔ اسلامک آئی کیو بوسٹ میں آپ کو خوش آمدید۔ تیار ہو جائیں، چوز اے بٹن یس اور نو اسلامک ایڈیشن کے لیے۔ اسی طرح کے ایکسائٹنگ کوئز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آئیں بسم اللہ کرتے ہیں۔ کیا اسلام میں پارٹی کرنا اور فحاشوں سے بچنا لازمی ہے؟ جی ہاں، اسلام میں پارٹی کرنا اور فحاشوں سے بچنا اہم اخلاقی اصول ہیں جو ایمانی زندگی میں پرہیز کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ کیا اسلام میں خلافت کا تصور ہے؟ جی ہاں، اسلام میں خلافت کا تصور ہے جس کے تحت ایمانی رہنماؤں کی رہنمائی اور انصافی حکومت کی بنا پر معاشرتی نظام چلتا ہے۔ کیا قرض لینے اور دینے میں سود لازمی ہے؟ جی نہیں، اسلام میں سود کو حرام قرار دیا گیا ہے اور قرض لینے اور دینے میں سود لازمی نہیں۔ کیا اسلام میں ذبح کرنے کا طریقہ مخصوص ہے؟ جی ہاں، اسلام میں ذبح کرنے کا مخصوص طریقہ ہے جو حلال میں قرار لیے جانے والے طعام کو تیار کرنے کا طریقہ ہے۔ کیا اسلام میں خوابوں کے لیے تعبدی حکم ہے؟ جی ہاں، اسلام میں خوابوں کی تعبدی حکمت کا حصہ مانا گیا ہے اور ان کی تعبیرات کی تعلیم دی گئی ہے۔ کیا اسلام میں تعلیمی اداروں کا قیام کرنے کی اہمیت ہے؟ جی ہاں، اسلام میں تعلیمی اداروں کا قیام کرنا ایمانی اور دینوی تربیت فراہم کرنے کے لیے اہم ہے۔ کیا اسلام میں جمعہ کا دن خاص اہمیت کا حامل ہے؟ جی ہاں، اسلام میں جمعہ کا دن مخصوص عبادات اور جماعتی نماز کے لیے خاص اہمیت حاصل ہے۔ کیا اسلام میں اہل کتاب کے ساتھ معاشرتی تعلقات رکھنا جائز ہے؟ جی ہاں، اسلام میں اہل کتاب یہود و نصارہ کے ساتھ معاشرتی تعلقات رکھنا جائز ہے، لیکن مومنوں کو اپنے ایمانی اصولوں پر قائم رہنا چاہیے۔ کیا اسلام میں دعا کرنے کا تصور ہے؟ جی ہاں، اسلام میں دعا کرنے کا تصور ہے اور مومنوں کو چاہیے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے رابطہ برقرار رکھیں۔ کیا اسلام میں حلال و حرام کا تصور ہے؟ جی ہاں، اسلام میں حلال اور حرام کا واضح تصور ہے اور مسلمانوں کو حلال رزق اور معاشرتی امور میں اس پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کیا اسلام میں ملکیت کے حقوق کا تصور ہے؟ جی ہاں، اسلام میں ملکیت کے حقوق کا واضح تصور ہے اور مسلمانوں کو دیے گئے مال کی حقیقت اور حقوق کا احترام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کیا اسلام میں زندگی کے مختلف حالات میں اخلاقی رہنمائی دی گئی ہے؟ جی ہاں، اسلام میں زندگی کے مختلف حالات میں اخلاقی رہنمائی فراہم کرنے والے اصول موجود ہیں جو مسلمانوں کو صحیح رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ کیا اسلام میں طبیبوں اور دوائیوں کا استعمال کرنا جائز ہے؟ جی ہاں، اسلام میں طبیبوں اور دوائیوں کا استعمال کرنا جائز ہے اور مسلمانوں کو اپنی صحت کی حفاظت کے لیے احتیاط کرنے کی حکمت دی گئی ہے۔ کیا اسلام میں زندگی انجوائے کرنے کا حکم ہے؟ جی ہاں، اسلام میں زندگی کے لیے معقول انجوائے کرنا جائز ہے، لیکن اس میں مقررہ حد اور اخلاقی پیشہ ورانہ رہنمائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ کیا اسلام میں ہنر و فن کو فراہم کرنا اہم ہے؟ جی ہاں، اسلام میں ہنر و فن کو فراہم کرنا اہم ہے اور مسلمانوں کو اپنے ہنر و فن کو مزید نکھارنے کی حکمت دی گئی ہے۔ کیا اسلام میں جہاد کا تصور ہے اور اس کا کیا مقام ہے؟
جی ہاں، اسلام میں جہاد کا تصور ہے جو دینی اور دنیاوی مصلحتوں کے لیے کاوش کرنا ہے، اور اس کا مقام اہم ہے لیکن صرف انصافی اور اخلاقی حدودوں میں۔ کیا اسلام میں حیوانات کے حقوق کا تصور ہے؟ جی ہاں، اسلام میں حیوانات کے حقوق کا تصور ہے اور مسلمانوں کو حیوانات کے احترام اور ان کے ساتھ انصافی سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کیا اسلام میں دینی تعلیم کا حکم ہے؟ جی ہاں، اسلام میں دینی تعلیم کا حکم ہے اور مسلمانوں کو اپنی دینی اصطلاحات اور احکامات کو سیکھنے کے لیے تعلیم حاصل کرنا چاہیے۔ کیا اسلام میں تعلقات کے حقوق و فرائض کا تصور ہے؟ جی ہاں، اسلام میں تعلقات کے حقوق و فرائض کا تصور ہے اور مسلمانوں کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ انصاف اور موافقت کا طریقہ سکھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ کیا اسلام میں انصاف کا تصور ہے؟ جی ہاں، اسلام میں انصاف کا تصور ہے اور مسلمانوں کو انصافی اصولات پر عمل کرنے اور دیگر معاشرتی امور میں بھی انصاف کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کیا اسلام میں لباسات کے حدود کا تصور ہے؟ جی ہاں، اسلام میں لباسات کے حدود کا تصور ہے اور مسلمانوں کو اپنی پوشاک میں انصاف اور اخلاقی پرہیزگاری کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کیا اسلام میں خیرات اور صدقہ دینے کا حکم ہے؟ جی ہاں، اسلام میں خیرات اور صدقہ دینے کا حکم ہے اور مسلمانوں کو اپنے مالی حسنات کا حصہ دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ کیا اسلام میں زکوٰۃ دینے کا حکم ہے؟ جی ہاں، اسلام میں زکوٰۃ دینے کا حکم ہے اور مسلمانوں کو اپنے مال سے دینے کا طریقہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ کیا اسلام میں عورتوں کے حقوق اور فرائض کا تصور ہے؟ جی ہاں، اسلام میں عورتوں کے حقوق اور فرائض کا تصور ہے اور مسلمانوں کو عورتوں کے ساتھ انصافی اور اخلاقی معاشرتی رفتار اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کیا اسلام میں امن و امان کا تصور ہے؟ جی ہاں، اسلام میں امن و امان کا تصور ہے اور مسلمانوں کو معاشرتی امن و امان کے لیے کاوش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کیا اسلام میں دینی امور میں تسلیم و رضا کا تصور ہے؟ جی ہاں، اسلام میں دینی امور میں تسلیم و رضا کا تصور ہے اور مسلمانوں کو اللہ کی حکمت کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کیا اسلام میں بچوں کے حقوق اور تعلیم کا تصور ہے؟ جی ہاں، اسلام میں بچوں کے حقوق اور تعلیم کا تصور ہے اور مسلمانوں کو اپنے بچوں کو اچھی تعلیم اور رسولی رہنمائی فراہم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کیا اسلام میں حیض اور نفاس کے احکامات ہیں؟ جی ہاں، اسلام میں حیض اور نفاس کے احکامات ہیں اور مسلمان عورتوں کو ان حالات میں اختصاصی احکامات کا پیشہ وارانہ تعلیم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کیا اسلام میں حقوق الہی اور بشری کا تصور ہے؟ جی ہاں، اسلام میں حقوق الہی اور بشری کا تصور ہے اور مسلمانوں کو ان حقائق کا احترام کرنے اور دیگر بشروں کے حقوق کو بھی محافظہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کیا اسلام میں تواضع اور خدمت گزاری کا تصور ہے؟ جی ہاں، اسلام میں تواضع اور خدمت گزاری کا تصور ہے اور مسلمانوں کو دوسروں کی خدمت کرنے اور اپنی ذاتی اہمیت کو کم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اپنا سکور ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔